بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے اہل قلم کانفرنس کے دوسرے سیشن کی روداد رکھتے ہیں۔ پہلے سیشن میں شوکت علی ابن برکت صاحب نے ایک سماں باندھ دیا تھا، یہ گجرانوالا سے تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے خطاب کے دوران سید عمران مرتضیٰ صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوسرے سیشن میں خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہوئے مفتی کلیم اختر نے خطاب کیا، اور ان کے ساتھ نور محمد جمالی جو بلوچستان سے آئے تھے۔ دوسرا سیشن زیادہ تر خواتین کے خطابات پر مبنی تھا۔ ان خواتین میں جنہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے زبردست قسم کا اپنے اپنے موضوع کے اعتبار سے خطاب کیا، ان خواتین میں ڈاکٹر فضیلت بانو، ڈاکٹر شاہدہ رسول، خدیجہ نثار، رخشندہ نوید، پروفیسر مسرت کلانچوی، سیدہ فاطمہ اور سائدہ حنیف شامل تھیں۔ اب آپ کے سامنے دوسرے سیشن کی روداد کا آغاز کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر عزت کے لیے اور ہمارے ادارے کو بھی عزت دینے کے لیے کہ اتنے بہترین ٹائٹل سے آپ نے ہمیں بھی متعلق کروایا ہے۔ اور پھول سے ہمارا بھی ایک بہت خاص ریلیشن اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ایک لائبریری سیکشن ہے اور وہاں پہ ہر مہینے پھول آتا ہے اور بچے اس کو پڑھتے ہیں، بہت خوشی سے پڑھتے ہیں، اور ایون پیرنٹس بہت خوشی سے پڑھتے ہیں اس کو۔ اور یہ پھول کی اپنے بھی ایک الگ ہی چیز ہے کہ اس کو بڑے بھی پسند کرتے ہیں اور بچے بھی۔ تو تھینک یو سو مچ۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گی کہ 1988 میں بنا ہے، صرف بچوں کے لیے ہی۔ 1988 میں یہ بنا 4 to 14 ایئرس کے بچوں کے لیے، ریگولر بچوں کے لیے، اور ہمارے ڈفرینٹلی ایبل بچوں کے لیے جو 4 سے 18 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ لائبریری چلڈرن لائبریری کو بنانے کا مقصد ہے کہ اس کو ایکسیسیبل، افورڈیبل اور انکلوسیو ریسورس سینٹر بنایا جائے جہاں ہر طرح کے بچے آ کے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہم لوگ بچوں کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، ایونٹس کرواتے ہیں، ان کی پارٹیسپیشن کرواتے ہیں، اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ پریولیج اینڈ انڈر پریولیج دونوں بچوں کو بہت ہی خصوصی عزت کے ساتھ ہم لوگ بہت محبت کے ساتھ ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ تو ایک جب سارا ایونٹ ختم ہو گئے تو انشاءاللہ ہم سب کو اس پر ووٹ بھی کرواؤں گی، اور یہ ایسی ایک گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈگری انسٹیٹیوشن ہے جو کہ انڈر ون روف بچوں کو ڈفرینٹ سیکشنز ملتے ہیں، جس میں لائبریری سیکشن ہے، بچوں کے لیے ٹوائے سیکشن ہے، ایکویریم ہے، ہمارا میوزیم ہے، اور اسپیشل بچوں کے لیے ہماری یہ شاپ ہے جہاں پہ ہم سب لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ساری کمپلیکس ان کے لیے، یہ پوری بلڈنگ ان کے لیے ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ اور ہم لوگ ڈفرینٹ کورسز بھی بچوں کو کرواتے ہیں، جس کے بچوں کی سیلف ڈیفینس کے لیے کورسز ہوتے ہیں، بچوں کی آرٹسٹک اسکلس کو بڑھانے کے لیے آرٹ کورسز ہوتے ہیں، انگلش اسپوکن کے کورسز ہوتے ہیں، اردو لینگویج کے کورسز ہوتے ہیں، قرآن کورسز ہوتے ہیں، یا اسلامک اسٹڈیز کورسز ہوتے ہیں۔ اور ہمارا جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، مدرسے ہیں، ان کی فری آف کاسٹ ممبرشپ ہے، ان کو کوئی پیسے چارج نہیں ہوتے یہاں آنے کے لیے۔ صرف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو چارج ہے، جو کہ پرائیویٹ اسکولس کے بچے ہیں، وہ بھی 400 اینول، اور اتنی منیمل کاسٹ پہ بچوں کو بہت ساری فیسلٹی ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دیں، اور ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ اور ایک فیملی انوائرمنٹ بچوں کو پرووائڈ کریں۔ تو ضرور جب ہم لوگ دورے پہ جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا، اور بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے، اہل قلم سے مل کے، اور اہل قلم کو ہمیشہ اہل علم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں سلطانہ نبی ہمیشہ سے ایک شاعرہ کے طور پہ پہچانی گئی ہوں، لیکن گزشتہ 10 ایک برس سے میں نے محسوس کیا کہ اگر قلم سے میرا کچھ رشتہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ لائن سیدھی کرنے کا ہنر دیا ہے تو مجھے بچوں کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے بچوں کے لیے نظمیں اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کا عہد کیا خود سے، اور بہت سی کہانیاں لکھی، کچھ پھول میں چھپی ہوئی، اب وہ کتابی شکل میں آ رہی ہیں۔ یہ احساس مجھے تب ہوا جب میں 10 سال پہلے ہی ایک اسلام آباد کی آڈیو کمپنی کی، جنہوں نے کہیں میری
مشاعرے نے یعنی میری آواز سن کر یہ سوچا کہ شاید میں اسٹوری ٹیلنگ، کہانی سنانے، بچوں کی کہانی سنانے کے لیے میری آواز موزوں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا جس میں مجھے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی بک اسٹال سے آپ کتابیں چنیں بچوں کی اردو زبان میں، اور ان کو آپ ہمیں ریکارڈ کر کے دیں۔ تو وہ تقریباً 150 کہانی میں نے اپنی آواز میں ان کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر وہ سیریز انہوں نے اس کی بنائی، پھر وہ اس کو کسی ریڈیو چینل پہ اسلام آباد کے اس کو چلاتے رہے۔ جو میں نے آپ کے شروع میں بات کی کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے بھی کہانی لکھنی ہے، وہ اسی دوران جب میں نے رینڈم ادھر ادھر سے کہانیاں اٹھائیں تو مجھے تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی ان تمام کتابوں میں کہیں کے سوا کہ بچوں کے لیے جو بھی ادب لکھا جا رہا ہے، بچوں کے لیے جو بھی کہانی لکھی جا رہی ہے، میرا نظریہ یہ بنا کہ اس میں آج کا جو بچہ ہے اس کے مسائل، اس کی نفسیات، اس کی گرد و پیش اور حقیقت پر مبنی کہانیاں اگر ہم بچوں کو سنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کہانی سنتے سنتے کوئی بات، اچھی بات سیکھ لیں، اور اگر کوئی کہانی کا مورل اچھا ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہے، کوئی اخلاق کی بات ہے، کوئی اسلامی بات ہے، کوئی ادب آداب کی بات ہے جو بہت آسان ہو، جو ان کی بالکل وہ بات ہو کہ جو روز کرتے ہیں، کھانا پینا کیسے کھانا ہے، کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، اپنے دوستوں سے بیہیویئر کیسا ہے، جو ایک کلاس ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ کی کلاس میں مختلف بچے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اور طرح کا ہے، ان سے برتاؤ کیسا ہے، اپنے بزرگوں سے کیسے، مطلب یہ شاید میرا نفسیاتی مسئلہ تھا کہ میں سوچتی تھی کہ بچوں کو اس طرح کی کہانیاں ہمیں ضرور سنانی چاہیے۔ تو پھر میں نے خود کہانی لکھی، ایک کہانی نہیں لکھی، بہت کہانیاں لکھی جو بالکل آج کل کے زمانے کے اور دور کے بچوں کے نفسیاتی مسائل، ان کی اخلاقی ضروریات پر مبنی کہانیاں ہیں۔ یہاں میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں شعیب مرزا صاحب کی اور پھول رسالے کی کہ جو اتنی مسلسل توقع کے ساتھ بچوں کے لیے میں سمجھتی ہوں ایک تحفہ ہے۔ بہت کمی ہے رسائل کی، بچوں کے رسائل کی، اور جتنی محنت اور جتنی لگاتار ایک کاوش کے ساتھ پھول چھپتا ہے وہ ایک نعمت سے کم ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں شعیب مرزا صاحب کی ایفرٹس کو اور ان تمام لکھاریوں کو کہ جو پھول میں اپنے قلم سے لکھ کر بھیجتے۔ تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سبھی بچے ہوتے ہیں، پہلے ہر انسان بچہ ہوتا ہے، بچے کی اسٹیج سے ہی گزر کر آپ بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا تجربہ ہم وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ بچہ کیا چیز ہے، بچہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم بچے تھا ہمیں نہیں پتا، یہ بچے بیٹھے ہیں ان کو کیا پتا کہ زندگی کے تجربات کیا ہیں، کیسے اچھا انسان بنا جاتا ہے، کیسے ایک آپ معاشرے میں ایک آپ کامیاب انسان کیسے بنتے ہیں، آپ کی اچھی عادتیں کیسے بنتی ہیں۔ یہ سب چیزیں میں سمجھتی ہوں ہر انسان تجربے کے بعد سمجھتا ہے، تجربے کے بعد جانتا ہے۔ تو بینگ آتھرز ہم سب یہاں بیٹھے لکھاری لوگ، چونکہ تھوڑا سا ہمارا مشاہدے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم یاد رکھتے ہیں ہمارے بچے، ہمارا بچپنا جو ہے ویسے میں سمجھتی ہوں کہ بچپنے کو کبھی بھی اپنی ذات سے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر بچہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے، کیونکہ جو بچے کی سچائی ہے، جو بچے کا اوریجنلٹی ہے، وہ ہر انسان میں آنکھیں بند تک قائم رہنی چاہیے۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی رہنمائی میں بڑوں کا کردار، اساتذہ کا کردار، ماں باپ کا کردار،
زمانہ بدلتا ہے، ہر زمانے کی اپنی روایات، اپنی ضروریات، اپنی آپ کہہ لیجیے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب آج کا بچہ ظاہر ہے جب ہمارا بچہ تھا، اب ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں آپ تو اولڈ فیشن لوگ ہیں، آپ کی کیا باتیں کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، لائف ایسی نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں. سو ہم نے بچوں کے جو ان کا آج کا دور ہے اس کے مطابق ان کی تربیت کریں. انداز بیان بچے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ میرے دل میں اتر جائے ہوگا. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کی، مرزا صاحب کی، مسرت علی صاحبہ، میری ڈاکٹر شاہدہ رسول، میڈم اکشرنا، میڈم فضیلت بانو، اور ہماری جو لائبریری سے ہیں، اور سب کی کہ مجھے دعوت دی کہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہاں بلایا جائے گا، نہ میں بالکل اس کی پریپریشن میں ہوں. لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو بچے ہیں، یہ تو ایک ماہر نفسیات ہوں کہ صبح کا یہی کہا ہے آپ کی توجہ کے بہت زیادہ ان کو چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارا وقت بچوں کے ساتھ گزاریں، لیکن آج بے شک ہم سنڈے کو ایک کانفرنس میں آ چکے ہیں، لیکن ایک اتوار یا ایک ہفتہ خاص طور پہ ماں کے ساتھ باپ بھی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو تربیت ہے بہترین ہمارے بچوں کے لیے وہ اس کا بہترین حصہ ہے. کوئی دولت یا پیسہ کا کرنا نہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت اگر آپ نے اچھی کر دی پھر ماں کے لیے باپ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. ہم سارا ماں پہ ڈال کے، کیونکہ انہوں نے کہا عورتوں کا فورم بن گیا ہے، میں یہ نہیں کہتی ہم عورتوں کی دور سے ہے بتا کہ عورت آج کمانے تو نکل پڑی ہے، پیسہ تو کما رہی ہے، عہدوں پہ جا رہی ہے، سیٹیں لے رہی ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ والا جو کہ جس کے میں سوری سے ساری عورتوں سے اپنے سے کہ آج وہ مائیں کہاں ہیں جن کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ مائیں کہاں ہیں جو صرف اور صرف ایک کتاب پڑھ کے اسلامی بہشتی زیور بچوں کی تربیت کر دیا کرتی ہے. آج ڈاکٹر تو بہت اچھی ہے، انجینئر بھی بڑی اچھی ہے، گاڑیاں بھی چلا لیتی ہیں، سب کچھ کر لیتی ہیں، مردوں کو برگلا بھی لیتی ہیں، اور بھی کئی کام آتے ہیں، لیکن جو اصل کام تھا وہ بھول چکے ہیں. تو میری ماں کے ساتھ باپ بھی اتنا ہی دیوان کہ ان بچوں کی تربیت میں ہمیں حصہ نہیں ڈالنا. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں جو بچے پیدا کرنا ہے وہ کام ہے. دیکھیں میرے پاس 4 سے 5، میں صبح ہی میرے ساتھ ڈاکٹر فضیلت بیٹھی تھی، میں کہتی 4 سے 5 صرف وہ بچے آتے ہیں جو ابھی جون کی ایج کو کراس کر چکے ہیں، لڑکیاں ہیں خاص طور پہ 35 ایئر کے بعد کی 35% آپ کی پاپولیشن جن کی شادیاں نہیں ہوگی. ہم قلم کار ہیں، ہمیں اس پہ بھی لکھنا چاہیے، لکھتے نہیں سولوشن پہ نکالنا چاہیے. سولوشن کیسے کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی پر کریں تو لڑکیاں خود ہی بھیج دیں. ایسا ہی ہے کہ کسی بھی لڑکے کی شادی ہوگی، لیکن ایسا ہے کہ لڑکا تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے تو زمین سے کوئی لڑکی نہیں ملے گی، تو آسمانوں میں تلاش ہو تو زمین پہ بیٹھی ہوئی لڑکیاں جتنی مرضی نیک ہوں، جتنی مرضی خاص ہوں، نظر نہیں آتی. چلتے چلتے سر میرا میسج ہے، سر آپ کی نظر ہے کہ آپ جو اس کے باوجود جو دیا جلا چکے ہیں، جو لوگ پھول پڑھتے ہیں، تو میں اپنے خیالات کا اظہار میں کر چکی ہوں بڑے دل سے کھونے جگر. اصل میں سر بہت شکریہ. میرا ایک تھیلیسیمیا سینٹر ہے جس میں 710 بچے رجسٹرڈ ہیں، اور وہ بچے بھی آپ کا خون بھی پڑھتے ہیں جب بلڈ لگتا ہے یا نہیں. تو یہ ڈیوریشن جو یہ ڈاکٹر میڈیکل میں بیٹھے ہوئے جانتے ہوں گے 2 سے 3 گھنٹے کا یہ پروسیس ہوتا ہے. اگر یہ بچہ تھیلیسیمیا ہے، سمجھے ایک قسم کا کینسر ہے، بچہ ڈسیبل نہیں لیکن بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں ٹین ایج میں یا تو دنیا سے چلے جانا ہے یا اسے بلڈ نہیں ملنا، خاص طور پر نیگیٹو بلڈ نہیں ملے تو بلڈ کینسر کرتے ہیں.
उनको फ्री ब्लड लगता है, उनको फूड पढ़ने को देते हैं, उनका लंच तैयार होता है, हलालिया की अपनी काविश है। और हलालिया में वो मेरा कोई ऐसा नहीं होता जो नहीं होता कि उनकी वर्किंग में कोई भी दो राय नहीं है। अगर वो काम कर रही हैं तो टोटली इन बच्चों के लिए टोटली फ्री, किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी दो स्टूडेंट इस वक्त वर्किंग भी कर रही है। सुबह भी आपके सामने मैं देख रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि वो वॉलंटियर भी हैं, स्कूल मसाले के साथ भी, सलाहिया के साथ भी, डॉक्टर जुनैन और मिस आयशा अली। डॉक्टर आमना को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ कि आज 7वीं कॉन्फ्रेंस में वो हमारे साथ नहीं, वरना पहले भी वो 6 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं बड़े जज्बे के साथ। तो इन बच्चों के लिए ये सब डॉक्टर्स कोई एक पैसा नहीं देते, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ ब्लड कैंप्स करते हैं। हमें शाम हो गए, हमारे आने का टाइम है, जाने का नहीं। हमें रमजान हो, इतवार हो, अशूरा हो, ईद हो, हम उन बच्चों को ब्लड लगाते हैं। 30 से 35 बच्चे डेली आते हैं, बैठे होते हैं। और आप सबको अपने घर वालों को, बच्चों को ये भी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि अतिया खून देने से कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर साथ में शर्त है कि आपका वजन 50 किलो से ज़्यादा हो, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, आपको खुद कोई डिजीज ना हो, नफ्सियाती तौर पर आप विलिंग हो, आपका दिल चाह रहा हो कि मेरी जिंदगी, मेरी वजह से किसी की जान बच जाए। कुरान में लिखा है दोस्तों कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचा ली, वो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो मैं आपको से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों की तरकीब करते हुए उन्हें समझाएं कि जब आप 18 साल के होते हैं, मैं 49 दफा ब्लड दे चुकी हूँ और अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं एक महीना हुआ मैंने 49 टाइम ब्लड दी। आप हर कौन के बाद दे सकती है। और औरतों से भी रिक्वेस्ट है कि हर काम में मर्दों का मुकाबला है तो ब्लड देने में भी करना चाहिए और अच्छे कामों में भी आगे आना चाहिए अगर सेहत अच्छी हो। साथ चलता है, लेकिन थोड़ी सी एक और भी मसला है कि डेली मैं सुबह में डॉक्टर को बता रही 6 ब्लड बैंक सिर्फ उन लड़कियों को जाते हैं जिनके बच्चे पैदा हो गए। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो नहीं दे सकती ना दें, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी सेहत इतनी अच्छी जरूर करनी चाहिए कि अगर वो उम्मीद से हैं तो वो अपनी खुराक सब्जियों और फलों से इतनी अच्छी करें कि उन्हें अपना खून ना देना हो, क्योंकि ये कोई हेल्दी चीज़ नहीं, सिर्फ जान बचाने के लिए ज़रूरी है। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जरूर जो है वो अतिया खून दें। आप अतिया खून के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट जरूर करें। ये सदका जारिया भी है, जिस्म की ज़कात भी है और कुरान में भी लिखा है कि हम लोगों की जान बचाने वालों में से वो तो नफ्सियाती तौर पर आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये खुदाई सिफ्त है। जान बचाना इंसानों के बस की बात ही नहीं, खुदा की सिफ्त है। तो चाहिए मुझे उसमें से कि आप अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त, बेटी है या बेटा 18 साल का है तो उसे ट्रेनिंग कीजिए कि उसका अगर हीमोग्लोबिन लड़के का 12.5 और लड़के का 13 से ऊपर है, उसकी सेहत अच्छी है तो वो जरूर किया फोन कर ले, किसी भी ब्लड बैंक में चला जाए, जरूरी नहीं खा किसी भी जगह चले, कहीं पर भी ना जाए, अपने बाप, अपने भाई, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए तो काम होते हैं। पढ़ने वालों को यानी तालीम को बहुत मुबारक हो कि हमारे स्कूल के मदनी या साहब की फतह को 20 साल होते हैं और बड़ी कामयाबी से ये मरला तय करते हैं। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इन्होंने 2003 में शुरू किया, जून 2003 में, और रानी साहब के पास में ले जाने के कहा कि आप इतनी बेटा की मैं 16 से आप यकीन करें कि मुझे लिखने का कितना शौक है, लेकिन हमारा खानदान दरअसल तदरीस से मुस्लिम है। मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरा पूरा खानदान जो है वो दरअसल तदरीस से मुस्लिम है। बहुत सारे के लिखते थे, अखबार में लिखते थे, सब उसी का शौक मुझे पैदा हुआ, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकी। मैंने तकरीबन ऐसे किया, इसके बाद मुझे ये आर्टिस्ट का शौक हुआ, मैंने सुविधा का काम करना शुरू किया। इसके बाद मैंने कुछ तलब करा, शादी के बाद तलब हो गई, जल्दी अखबार से थोड़ी सी अलग की हो गई, लेकिन मुझे पूरा सारे का पता था, पूरा सारा छपता है
کیونکہ ہمارے گھر پہ 2-3 اخبار آتے تھے لیکن اس میں ہمارے وقت کے ساتھ یہ میگزین نہیں تھا، تو اس وقت پھر یہ بند ہو گیا۔ تو ایک دن میں ایسے گزر رہی تھی 2003 کی بات ہے کہ میں نظامی صاحب میں دیکھنے گئی، تو نظامی صاحب نے کہا کہ آپ لکھی ہیں، میں نے کہا کہ میں نے لکھی، تو کہتے ہیں آپ ضرور لکھیں، آپ اپنے گھر سے آپ لکھ سکتی ہیں، آپ لکھیں بھی اور اس دن سے مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی مہینے میں شیخ صاحب نے لکھا، یعنی کہ ہمارا صوبے کا رسالہ جو ہے اس میں عدالت سے شہر صاحب نے کی اور اس میں کہانی میں یہ میں نے دیکھا، پھر اس میں نے کافی انعامات حاصل کیے۔ یہ میری کہانیاں سے اکثر آتی ہیں، ساری کہانی پرواسی کے نام سے تھوڑا آتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آرٹ اس کی آرٹسٹ میں ہوں، سوری مجھے کینسر ہے بیمار ہوں، لیکن پھر میں یہ چھوڑتی نہیں ہوں، اپنا آرٹ نہیں چھوڑتی۔ میں اس بیماری میں بھی کبھی بھی مجھے ٹائم مل جائے، میں اس ٹائم کو ضائع نہیں کرتی، اس میں میں خود کے لیے لکھتی ہوں، اس کے لیے میں قرآن آیا کرتی ہوں، پھر میں اس میگزین کے لیے کہانیاں، سچی کہانیاں لکھتی ہوں جس کو کہ میرا خیال بچے کافی حد تک رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال میری جوان صاحب بیٹی کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے میں مزید پریشان ہو گئی، لیکن شاید مرزا صاحب نے بہت مجھے حوصلہ دیا تھا، ہمت بھی بڑھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا مجھے کامیابی دے۔ اگر میں کسی بول میں تھکاوٹ یا کسی قسم کی کبھی میں سوچا کو روکیا تو آئی کری سوری، لیکن میں آپ کو اس کی کام پر مجھے سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور بہت بہت شکریہ اس میں بیان کر اس کانفرنس میں بہت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شہد صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ وہ ہر سال اتنی خوبصورت کانفرنس لے کر کراتے ہیں اور بچوں کے عتیدوں کی اور اس کے عتیدوں کی اور مختلف فیلڈس میں کام کرنے والے لوگوں کو ایوارڈس بھی دیتے ہیں، انہیں بات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ان کے لیے بھی ایک اچھا راستہ بناتے ہیں آگے بڑھنے کا، تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور بچوں کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج میں یتیم بچوں کے حقوق کی بات کروں گی کہ وہ بچے جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے یا جو اپنے گھر میں ماں باپ کا سایہ نہیں پاتے، ان کے ساتھ ہمارا معاشرہ، ان کے رشتے دار یا ان کے ملنے جلنے والے کیا کرتے ہیں اور وہ کن کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے بچے جو ہیں وہ یا تو سڑکوں پر بھی نظر آتے ہیں یا پھر ان کے رشتے دار یا ماں باپ میں سے کوئی بھی بچ گیا ہو ان کو گھروں میں کام کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، جن کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم اخباروں میں ہمیشہ یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والے لڑکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جہاں دنوں کی داستانیں ہیں۔ ہم رائٹرس لوگوں کو اس کے خلاف لکھنا چاہیے، اس کے خلاف بولنا چاہیے اور ان بچوں کے لیے عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے کہ ان کے وہ لوگ غربت سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کو گھروں میں کام کرواتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ ہم بچوں کو اس کام سے روکنے کے لیے اسٹرگل کریں، روکنے کے لیے اس مدد کے اس سے اتنا کافی نہیں ہے، ان کے ہم بات کریں گے تو وسائل پیدا کرنے چاہیے حکومت کو بھی اور ہمیں ذاتی طور پر بھی کہ وہ اپنے بچوں کو کام کرنے کے لیے مجبور نہ کر سکیں۔ اب اس کے بعد میں اپنے والد صاحب کا ذکر ضرور کروں گی۔ بچوں کے ذکر پر مجھے ہمیشہ دلاتی بہت زیادہ بھر آتا ہے کہ میں آپ کو ایک یتیم بچے کی کہانی سناتا ہوں جو میرے والد صاحب ہیں۔ میرے دادا جان نے بادی اسکول میں سرکار چھوٹا سا ایک گاؤں ہے وہاں سے تعلق کرتے تھے، اس وقت اصل بھاولپور علم و ادب کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ بڑے بڑے شریف پاک میں مشہور تھا اور بہت زیادہ اس کا مقام تھا، اور میرے دادا جان اتنے ویل آف ذمہ دار تھے کہ وہ اتنے دور سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے
और बहावलपुर में जब वो आए तो उनके जो उस्ताद साहब थे वो उनकी ज़मानत से, शराफत से, हर चीज़ से, खानदानियत से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी बेटी को उनके किताबें दे दी। और मेरी दादी का ताल्लुक नाचवाला से था और उसी नाचवाला गाँव के हवाले से मेरे वालिद भी अपने नाम के साथ नाच भी लिखते रहे हैं और मैं भी अभी तक नाच की ही लिखती हूँ। तो मेरे वालिद साहब बहुत बचपन में जो है वो यतीम हो गए और नाच वाले में मेरे दादा जान की 2 दफ़ा ज़मीन वहाँ पर थी बागेश्वर में और 2 दफ़ा उन्होंने यहाँ आकर खरीदी नाच वाला भी, नहीं तो वो इतनी महंगा उस ज़माने में। लेकिन इतने ज़मीनों का जो मालिक यतीम बचा था उसे रिश्तेदारों ने या उसके दूसरे अजीज़ों ने कोई हक नहीं दिया। मेरी दादी बहुत जवान थी, उनके वालिद साहब ने उनकी शादी कर दी। एक तो यतीमी, दूसरा सतीला वालिद और सतीला वालिद भी वो जिससे तो बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी नजर आ रही थी। तो उन्होंने जो बच्चे के साथ किया वो तो मैं दास्तान नहीं सुना सकती, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने 5वीं जमात पास की वहाँ से नाचवाला गाँव से तो बहुत ज़्यादा मेरे शौक था कि मैं आगे पढ़ूँ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे थे। तो मेरी दादी ने उनको भावलपुर में अपने कज़न के घर में जो है वो भेज दिया और वहाँ पर अपनी तालीम हासिल की। वहाँ तक वो पढ़ते रहे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे थे। वो यही था कि मैं अपने जो है मेरी पापा का जो कज़न है, मेरे रिश्ते के जो काम है वहाँ से मैं 7-8 पढ़ूँ, घर चला जाऊँ। वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे और वो उन पर बोझ नहीं पढ़ना चाहते थे, जो वो उनमें इतनी ज़्यादा खुदारी थी कि वो समझते थे कि मैं यतीम इस घर का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं मेरी यतीम वाली तरफ को ही काम ले। तो वो इतने खुदार थे कि अपने क्लास में भी टॉप करते थे, पढ़े करते थे। उन्होंने अपने मास्टर साहब से कहा कि मास्टर साहब ऊपर एक एहसान करें, मुझे यतीम खाने का करा। तो उनका यतीम खाने में दाखिला हो गया और उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी दिन रात पढ़ाई की कि जब उन्होंने मिडल का एग्जाम दिया तो गया सर भावलपुर में वो टॉप पर आ गया। जब वो टॉप पर आ गया तो सब लोग बहुत हैरान थे और जो सुपीरियर साहब थे उसके यतीम खाने थे उन्होंने बड़े फख्र रखा था नवाब भावलपुर को कि देखें जी तो बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे टॉप करते हैं, इस दफ़ा हमारे यतीम खाने का बच्चा टॉप कर गया। वो इसलिए शहर नहीं हो गया। तो नवाब भावलपुर बहुत ज़्यादा जानते इल्म तो उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा जितनी भी तालीम हासिल करना चाहे, जितनी भी तालीम हासिल करना चाहे, जितनी टॉप पर होती है, तब तक इसके तालीमी अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा, इसके दीगर अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा और इतना जो है इसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जिससे वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। आप ये देखिए जब जज्बा सच्चा हो और एक बच्चा बहुत पढ़ना चाह रहा हो, अल्लाह ताला किस तरह उसके लिए रास्ता बना देते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने इसी पापा भावलपुर के वजीफे पर उन्होंने कॉलेज में भी पढ़ा, उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, डबल MA किया, प्रोफेसर बने, फिर वो प्रिंसिपल बने ऐसे कॉलेज भावलपुर के। जब रिटायर हुए तो तालियात को इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में पढ़ाते रहे। तो उन्होंने 72 किताबें लिखी थी, 72 बुक्स लिखी थी और उनका लिटरेचर में भी और उर्दू लिटरेचर में भी बहुत नाम है और उनको हुकूमत की तरफ से कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आज जब मुझे कोई भी अवार्ड मिलता है, मुझे भी हुकूमत की तरफ से कुछ अवार्ड मिले हैं, पहले भी अकेडमी ऑफ लेटर्स की तरफ से भी, लेकिन सबसे बड़ा जो अवार्ड है मुझे इसी 14 अगस्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनाम हुआ है बराए का परफॉर्मेंस का। तो आज बहुत ज़्यादा रोती रही, मुझे अपने वालिद की ज़िंदगी याद आती रही है और मैं ये समझती हूँ कि मुझे जो ये अवार्ड मिला है कि मैं इतनी कामयाब हूँ कि मैं भी प्रोफेसर बनी, मैं भी प्रिंसिपल बनी, मैं भी राइटर बनी, मैंने भी 17-18 ड्रामा सीरियल लिखे और मेरी भी इतनी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। ये सिर्फ मेरे वालिद की दुआएं हैं और उनकी मोहब्बत है और उनका एक साया है जो अभी तक मेरे साथ अभी भी मैं समझती हूँ मेरे साथ है। तो इस मौके पर
مجھے کراچی میں کانفرنس ہوئی تھی ایک بہت بڑی پورے پاکستان کے رائٹرس میں ہوئی تھی، تو شاید مرزا میں بھی وہاں گئے ہوئے تھے کراچی کے لیے کانفرنس میں، تو ایئرپورٹ پر ہماری آپس میں بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کھول کے لے دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کھول کے لے دیں اور میں فوراً ایکٹنگ ہو گئی، کیونکہ میں تو بچپن سے میں نے بہت زیادہ بچوں کے لیے لکھا ہے، ریڈیو پاکستان میں بچوں کے لیے ڈرامے لکھے، لیکن جب انہوں نے اسکول کی بات کی تو فوراً میرے دل میں آیا کہ میرے والد صاحب نے جو لکھنے کا آغاز کیا تھا وہ انڈیا سے نکلنے والے پھول رسالے سے ہی کیا ہے، اور میں نے وہ چیز جو میرے دل میں آئی تو میں نے کہا میں پھول کی طرف کے لیے ضرور لکھوں گی، بلکہ میں شکر گزار ہوں شاید کہ بڑے عرصے کے بعد مجھے بچوں کا جب تک دوبارہ لے آئے ہیں، اور اب مجھے بچوں کی کتاب بھی چھپ چکی ہے جس پر ایوارڈ بھی میری طرف سے ملا ہے، اور بھی میں بچوں کے بچے کے ٹیوشن کا دعوت بھی دیتی ہوں، تو یہ کہانی اپنے والد کی اور جتنی بچوں کی سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ آپ اس جہاں دوسرے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا دوسرے بچوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں وہاں جتنی بچوں کے لیے بھی کچھ کریں، تو اس حوالے سے میں نے کچھ 3 سالوں سے میں پروفیسر دلشاد تناش کا ایوارڈ بھی دے رہی ہوں، اور آج بھی میں اس ایوارڈ کا اعلان کرتی ہوں کہ شاعر مرزا 20 سال ہو گئے ہیں پوری عدالت کرتے ہوئے، اور اتنی کامیابی سے یہ میگزین چلا رہے ہیں، اس سے ایک اچھا معیار ہے اور پورے پاکستان میں پڑھا پسند کیا جاتا ہے، تو 20 سال مکمل کرنے پر ان کا ایوارڈ تو بنتا ہے۔ پروفیسر دلشاد تناش ایوارڈ رقم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ویسے میں اعلان کر دیتی ہوں کہ 20,000 روپئے سے میں دے رہی ہوں ایوارڈ کو، اور دوسرا اقرا بطول ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے بہت لکھا ہے اور پھول میں کہانیاں بھی چھپتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بچوں کی کتاب بھی آ چکی ہے قریب، اور بچوں کے لٹریچر کے علاوہ بڑوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھ رہی ہیں، تو دوسرے ایوارڈ میں 10,000 کیش کے ساتھ اس کے اقرا بطول کا بھی ایوارڈ اعلان کرتا ہوں۔ اتنے سارے لوگوں میں آ جانا کی تعلیم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ کانفرنس جو ہر اس بچوں کے نام پہ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ بڑے بھی شریک ہوتے ہیں، اور یہ جتنے بڑے ہیں اور جتنے ادیب ہیں جتنے رائٹر ہیں ان کے پاس اتنی اچھی اچھی کہانیاں ہیں، اگر ہر ادیب اپنی کہانی جو سنانے لگے اس طرح سے ابھی میڈم کی سارت صاحبہ نے سنائی ہے، تو ہر ادیب کے اندر ایک بہت بڑا انسان چھپا ہوا ہے، اور وہ بڑا انسان معاشرے کے باقی بچوں کو بھی بڑا بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب کہانیاں صرف اسی لیے لکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، لیکن بچے کہانیاں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ عدلیہ آج ہم سب کو درپیش ہے، اور میں اور میڈم فوزیہ ہم بیٹھ کے جب صبح سے اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ معاشرے کا المیہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور واقعی ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے، معاشرے سے نہیں شروع ہوتا، باہر سے نہیں شروع ہوتا، ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں 7 سال دیے ہیں بچے کی تربیت کرنے کے لیے، کہ 7 سال اس کی تربیت کر کے پھر اسے کسی ادارے میں بھیجو۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس عرصے کو الگ کر ہم نے 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ اداروں کے حوالے کیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ 3 ساڑھے 3 سال کے بچے کی کیا تربیت کی ہے ہماری، ابھی اس کی تربیت شروع ہونی تھی۔ 3 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ دودھ پیتا ہے چھوڑتا ہے، اگلا 1 سال اس میں کھانا پینا بولنا بیٹھنا سیکھنا ہوتا ہے، اور 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ ہم اداروں کو دے دیں، ادارے اس پہ اپنی چھاپ لگا وہ اس کو جو چاہے بنا، اور وہ جو بنا کے ہمیں دے رہے ہیں وہ بچے ہمارے کہانیاں پڑھنے والے نہیں، ان کو بڑے خوبصورت ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، بڑی خوبصورت پکچرز دکھائی جاتی ہیں، پکچرز بکس دکھائی جاتی ہیں، وہ بچہ ہمارا ان چیزوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم
अपने मोबाइल को या सोशल मीडिया को इल्ज़ाम दे तो मैं इस इल्ज़ाम को नहीं मानती कि सोशल मीडिया ने बच्चा खराब किया। बच्चा हम खुद खराब करके सोशल मीडिया को दे रहे हैं। सोशल मीडिया कैसे खराब कर सकता है? मीडिया तो हमने अपने हाथ में लिया, फिर अपने बच्चों को दिया। तो बच्चा तो कहानी पढ़ने वाला था, वो गुम हो गया। अब पहले तो हम सब लोगों ने मिलकर उस बच्चे को तलाश किया। हमारे पास अपने अपने घरों का माहौल है, हम जब बैठते हैं तो एक ही तरह का मसला सबके पास होता है। मैंने इस मसले का हल मैंने कहा कि दूसरों को तो बाद में देंगे, पहले हम अपने घर से शुरू करें। तो एक घर अपना बच्चा अपना घर थोड़ा सा सही करे तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सही होने की तरफ बढ़ने लगे। मैंने अपने बच्चों से कहा कि मेरा कोई पोती पोता, मेरा कोई नवासा अभी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटियों का माहौल कैसा है। अब मैं मुझे यूनिवर्सिटियों में गई हूँ तो मैं बच्चों की ड्रेसिंग देख के, लड़कियों की ड्रेसिंग देख के मैं हैरान रह गई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? कौन इनको भेजा इस लिबास में यहाँ यूनिवर्सिटियों में? तो मैंने अपने बच्चों से कहा, आप लोग तो यूनिवर्सिटी में सारे पढ़ रहे हैं, आप मेरे पोते ले जाएंगे, मेरी पोतियाँ ले जाएंगी। माशाल्लाह मेरे 6 पोतियाँ पोते हैं, 2 नवासे। मैंने कहा ये नहीं चाहिए। और उसके लिए क्या किया, मैंने पूरा प्रोसेस देखा कि अगर हम इनको जामे मस्जिद में भेजेंगे, मदीना यूनिवर्सिटी में भेजेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों का माइंड कैसा बनाना पड़ेगा। मैं खुद मदीना यूनिवर्सिटी गई, मैंने वहाँ से सारा प्रोसेस किया। आपने बच्चों को कहा कि मैं वसीयत करके जाऊंगी अगर तुम लोग मेरा कहना नहीं मानते कि हम लोगों ने दीन भी दूर करके अब दुनिया के लिए हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम दुनिया एंजॉय कर रहे हैं तो हम दुनिया के लिए एंजॉय कर रहे हैं। हर बंदा डिप्रेशन में, अगर नॉर्मल बच्चों को हम इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो जो खसूसी बच्चे हैं हमारे, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई। मेडिकल इलाज करती है। डॉक्टर इमरान साहब ने उसको बहुत अच्छा बताया कि हम लोगों ने बात करना छोड़ दी घरों में। सर बहुत अच्छा सुनो, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बातें की। तो ये सारी बातें क्या हम सिर्फ सुनने के लिए करते हैं? आज इस कॉन्फ्रेंस में छोटा सा हेल्प करके निकलेंगे कि हमने घर बैठे बच्चों के लिए थोड़ी देर बैठ के सोचना है हमारे घर में कमी कहाँ। और मेरा ख्याल है कि हम जरूर सोचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान डॉक्टर मोहम्मद जमाली साहब मौजूद हैं। आप बलूचिस्तान से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और 2-3 मिनट में अपने तासरात बयान करें। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा साहब का बहुत मशहूर हूँ कि मैं यहाँ करीब एक आया हुआ था और मुझे दावत दी कि आप यहाँ तशरीफ लाएँ। तो इसी हवाले से मैं यहाँ के मुझे मौका मिला कि मेरे काफ़ी साथी हैं, उनके साथ मुलाकात कर सकूँ, कुछ टाइम गुजार सकूँ। तो गुजारिश है इस यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए, मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता इस वजह से कौन कौन से सेशन चल रही है। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पे काफ़ी इल्म अदब के साथी और बहुत से नेतारी और बहुत से दोस्त रहमान, बहुत से अहले मौजूद हैं। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जब आप कलम उठाएं और मुख्तलिफ सूबाजात, मुख्तलिफ बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से लिखें, तो उसमें अहलियाए बलूचिस्तान के दर्द को भी अपने हरूफ में, अपने लफ्ज़ों में, अपने अल्फाजों में, अपने कालमों में, अपनी कहानियों में जगह दें। क्योंकि जहाँ पे इस वक्त आप लोग खड़े हैं, बलूचिस्तान से 100 साल पीछे, जहाँ के वसाइल तो पूरे मुल्क में फैल जाते हैं, वहाँ की गैस, वहाँ की बिजली, वहाँ की दीगर मादरियात, उससे पूरे पाकिस्तान इस्तेफादा करते हैं।
لیکن وہاں کے دکھ کو، وہاں کے درد کو، وہاں کے بچے کے محسوسات کو اور اس کے قرض کو، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے مسائل ابھی بھی وہی 50 سال 100 سال پرانے ہیں۔ ان کے پاس ڈیجیٹل موبائل نہیں ہے، اس 21ویں صدی میں بھی ان کے پاس بجلی کی، لائٹ کی، دیگر جو جدید ٹیکنالوجی کی سہولیات وہ موجود نہیں۔ وہاں پورے ہندوستان سے ایک دکائی رسالے کر رہے ہیں، جس طرح 2002 میں لوگوں نے ایک پرچہ جاری کیا تھا، وہ بھی بند ہو گیا، اور اس وقت ہندوستان سے میرے خیال میں کوئی بچوں کے ادب کا کوئی رسالہ شاید نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد میں وہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں شرکت کی تھی ہم لوگوں نے، سلویت کی بہت کی طرف سے۔ تو وہاں بھی 2002 میں جو ہم لوگوں نے، جس میں مرزا صاحب بھی شریک تھے، خالص پور انڈیا میں ہم لوگوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی دعوت کے سامنے کہ بچوں کے ادب کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح بڑوں کے مختلف وزراء موجود ہیں، وزارتیں موجود ہیں، سیٹیں موجود ہیں، ان کی آواز، ان کے وسائل اچھے انداز میں آگے پہنچانے کے لیے وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح بچوں کے ادب کے حوالے سے ادب اتفاق کی طرح ایک وزیر اتفاق کا بھی قیام وفاق کریں، تاکہ بچوں کے ادب کے حوالے سے آواز کو منظم انداز میں قوت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ چاروں صوبوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ وہاں کے بچے بھی پاکستان کے بچوں کی طرح ہیں، پورے دیگر جو صوبے ہیں ان کے بچوں کی طرح ہیں، KPK کے ہوں، پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے۔ جب وزارت ہوگی تو صوبوں میں بھی پھر ان کی وزارتیں جائیں گی، اس سے یہ مطلب ہوگا کہ وہاں کے بچے کو علم و ادب کے حوالے سے برابر بات ملے گی۔ بس اس کے علاوہ میں بہت بہت شکر گزار مرزا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں خوش نصیبی سمجھاؤں گا کہ انہوں نے اسٹیج پر بڑا کر میرے خیالات کو سننے کی کوشش کی۔ آپ سب کا، بہنوں بھائیوں کا، دوست احباب کا، اساتذہ کرام کا، اہل ہندوستان کی طرف سے السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان سب اہم شخصیات موجود ہیں، ہر شخصیت کا مقام اور خدمات اہم ہے کہ ہر شخصیت کو خطاب کا موقع دیتا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث بھی ممکن نہیں، اس لیے ہم ہر صوبے سے نمائندگی کروا رہے ہیں۔ KPK پشاور سے مفتی طریق اختر صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور KPK کے عزیزوں کی نمائندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا تمہید استاد محترم جناب شیخ عزت صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ میں آپ کے سامنے بحیثیت ایک دینی طالب علم ایک نقطہ رکھنے جا رہا ہوں۔ خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج 18 سال بعد ایک ایسے روحانی استاد جس کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر الحمدللہ کچھ حروف جوڑنے اور ترتیب دینے کا ہنر اور سلیقہ آیا ہے۔ میری مراد استاد محترم شیخ عزت صاحب ہیں، ان سے ملاقات کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جانے پہچانے چہرے مجھے نظر آتے ہیں جن سے ملاقات میرے مطلب کہ ایک بڑی اشتیاق کی ملاقات کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اور اہل علم اور اہل قلم ہونے کے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کسی بھی برائی کے خلاف آواز بلند کرنے یا کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے 3 آپشن دیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہ آپ میں سے اگر کوئی اپنے ایک دن کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلا جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے اس برائی کو برائی کا تدارک کرے، اس کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ لیکن اگر وہ اس کے پاس
طاقت نہیں ہے، اقتدار کی کرسی نہیں ہے، یا آپ سے اس برائی کو روک نہیں سکتا، تو دوسرا آپشن بنتا ہے فبلسانہ ہی کہ زبان کے ذریعے سے اس برائی کے روکتھام کے لیے اپنا کردار کرتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ الحمدللہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ صاحب قلم اور صاحب علم ہیں، اصحاب قلب و دانش ہیں، تو یہ دوسرا جو آپشن ہے جو خصوصی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے کہ ہم ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی برائی کے خلاف کردار ادا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو یہاں پہ اہل علم اور اہل قلم بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ تحریر و تقریر کے ذریعے سے برائی کے خلاف اپنا کردار ادا کرے تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ کو گلزار بھی بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ فرقواریت سے، نفرتوں سے، حسدوں سے اور مادیت پرستی سے پاک ہو سکتا ہے۔ اب یہاں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ملک کے طول و عرض میں بڑے بڑے طلباء صاحب علم و دستار کو لکھتے چلے آ رہے ہیں مگر برائیاں کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ بنیادی وجہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ لکھا جائے، حق بات حق نیت سے حق طریقے سے لکھی جائے یا بولی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اثر رکھتی ہے اور معاشرے میں اصلاحی نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے وہ بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں آپ کو خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں، چونکہ میں ایک سے ہوں پاراچنات سے، اور وہاں پہ علمی پسماندگی بہت زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ 2017 سے وہاں چونکہ وہ سہولیات ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہیں جو اسلام آباد اور لاہور کے بچوں کو میسر ہیں، وہاں ان کے بچے اسکول بھی اکثر بیشتر نہیں جا پاتے، ان کے لیے الحمدللہ ہم نے بزم تعلیم کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا، اس کے بعد ایک ادارہ پیس ہوم کے نام سے ہم نے بنایا، امن پور کے نام سے، الحمدللہ اس وقت 220 یتیم بچوں کے لیے پرورش کرتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب ہمارے اگلے قدم ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ میں کمیٹی کے مختلف قبائلی اضلاع میں چلڈرن لائبریری کا آغاز انشاءاللہ کرنے جا رہا ہوں۔ پشاور میں اپنے ادارے میں پیس ہوں، پشاور میں سب سے پہلے جو قدم اٹھاؤں گا اور جو ادارہ بناؤں گا، یعنی لائبریری بناؤں گا، وہ انشاءاللہ افضل محترم شعیب مرزا صاحب چلڈرن لائبریری کے نام سے انشاءاللہ بناؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے خواتین حضرات ہیں وہ بھی مجھ سے وعدہ کر لیں کہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو شاید مجھے مطلب کہ یقین ہو جائے کہ ہاتھ ضرور اٹھائیں، تھکے مہینے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھ سکتے، لیکن آپ میرے ساتھ اگر ایک وعدہ کریں کہ آپ کی جو رسائل اور جرائد ہیں جو آپ کی ادارے میں چلتے ہیں یا آپ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے، رسالہ ہے، تو میں مطلب کہ خوشی محسوس کروں گا کہ اگر آپ ہمارے پاس میں رسال کریں اور آپ کے رسائل جیسے کہ ہماری محترمہ بہن یہ شکوہ کی کہ آپ کیا لکھ تو ہیں مطلب بچے پڑھتے نہیں ہیں، اور میں آپ کو مٹے کے بچوں کا پیغام پہنچانے جا رہا ہوں کہ ہم ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں مگر ان کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں، آئیے آپ اپنے رسائل ہم تک پہنچائیے، انشاءاللہ ہم آپ کی لکھی ہوئی تحریریں بچوں کو انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ قائم دائم رکھے اور یہاں آنے والے جتنے بھی خاتمات و خواتین ہیں ان کی کاوشوں کو قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں میں نظروں میں نظرسار میں دیکھی، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھی، منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل اپنے میرے بھی اخبار میں دیکھی، رکھے ہیں قدم میں نے کتابوں کی زمین پر، پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں۔ محترم قابل صاحب شعیب مرزا صاحب، پروفیسر سنجد کرناٹی صاحبہ، محترمہ رشیدہ بانو صاحبہ اور دیگر رشلہ صاحبہ، فوزیہ صاحبہ اور اس قدر مہمان محفل میں موجود ہیں، ان سب کو خواستہ ہیں۔ اور میں سب سے پہلے محترم جناب شعیب مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ کئی حوالوں سے مشکل موجود ہے۔ ایک تو میں جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے اور جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ
میں جب میرا اپنے رسالہ پھول میں انٹرویو شائع کیا تو بہت سے لوگوں کو اس سے واقفیت ہوئی اور ان کے توسط سے میں پہچان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا, اس لیے یہ میرے شکریہ کے مستحق ہے. دوسرا یہ خط میں مجھے صدر شعبہ اردو لکھا کرتے تھے اور میں سوچتی تھی کہ یہ اتنی سادہ دلی ہے کہ یہ مجھے صدر شعبہ اردو لکھتے ہیں, کہاں میں اور کہاں یہ اعزاز. تو ان کی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بات رکھی کہ میں 2021 سے 2023 تک صدر شعبہ اردو رہی اور اس وقت میں اپنے تحریکی مجلہ تحریکی مجلہ ہے ارمان اس کی چیف ایڈیٹر ہوں. اور پہلے یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بصارت سے میں شخص کو یہ اعزاز حاصل ہو. اور اس کے علاوہ دو کتابیں منظر عام پر آتی ہیں, اس بات کا تصور ہے اپنے خطبات کی روشنی میں, اور منظر اسلام کے ڈراموں وارث کے بندگی کا منظر اسلام کے ڈراموں سیاسی اور تاریخی مطالعہ, یہ دو کتابیں بھی منظر عام پر آتی ہیں. مجھے اس محفل کی صدارت سونپی گئی تو ظاہر ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کی گفتگو سنی, بہت سارے لوگوں سے مجھے ان کا مکالمہ سننے کا اعزاز حاصل ہوا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی بات اس حوالے سے نہ کروں, لیکن بنیادی طور پر میں کچھ اور بھی کہنے آئی ہوں, مطلب خصوصی بچوں کے حوالے سے, خصوصی افراد کے حوالے سے. پہلی بات ہوئی میڈم گرشندہ نے فرمایا کہ کہانی کے تعلق سے انہوں نے بات کی, تو کہانی کا انسان سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ کسی بھی عہد میں چلے جائیں, کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں, ٹیکنالوجی کا کوئی بھی سیلاب آ جائے, کہانی سے دلچسپی ختم نہیں ہو سکتی. یہ میرا ایمان ہے, کیونکہ ہم اس کانفرنس میں یہ بات بہت سنی کہ بچوں کی کانفرنس میں اکثر بڑے بھی شریک ہو جاتے ہیں, تو بڑے بھی دراصل بچوں کی تربیت کرتے ہیں. میں جس ماحول میں پرورش پائی وہاں بہت زیادہ مجھے اگنور کیا جاتا تھا, نظر انداز کیا جاتا تھا. تو مجھے یاد ہے سینا ملک میں ڈرامہ لگتا تھا انمانیہ, اس کا ایک جسمانی کردار تھا زہرا, اس سے متاثر ہو کر میں نے اپنا یہ سارا تعلیمی سفر شروع کیا. میں نے یہ بھول گئی اس کردار کو دیکھ کے کہ مجھے میرے اندر ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے جس کے نتیجے میں وہ نہیں اچیو کر سکوں جو زہرا نے کیا, لیکن میرے اندر وہ ہمت پیدا ہوئی اس کردار کو دیکھ کر پیدا ہوئی. اسی لیے پروفیسر مسرت کلانچی صاحبہ جو ماشاء اللہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں, میں ان سے بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن سے بہت مشہور ہوئے. ڈرامہ لکھیں, ڈرامہ بہت دیکھا جاتا ہے, اور ڈرامے کے ذریعے ہی اگر بچوں کا اگر ہمارے کیا ہوا اگر ہمارے یہاں وسائل جو ہیں وہ تھوڑے سے ہمارے وسائل سے بڑھ گئے ہیں, لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ہم انہیں ٹولس کو جو ہمارے خلاف آئے ہیں اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں. یعنی اگر کہانی پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے تو کیوں نہ ہم اسی سوشل میڈیا کے توسط سے جس نے ہم سے کتاب چھین لی ہے اسی کے توسط سے ہم ایسی ڈاکومنٹریز بنائیں کہ بچے کہانی سنیں بھی صحیح اور دیکھیں بھی صحیح. تو کسی بھی صورت حال میں مایوس ہونا استاد کا اور ماں کا شرط نہیں ہے, مقام نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈم وزیرت بانو نے بہت اچھی بات کہی کہ یقیناً یہ بچیاں جو ہیں اس طرح سے محروم مطلب جس جگہ پہ چل رہی ہیں وہ اس میں ہم اپنے معاشرے کو کچھ اور بھی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم بچوں کو بنیادی تعلیم دے دیں تو ہم انہیں ہر سمت جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ یقین کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بنیاد کو صحیح استوار کی ہے تو وہ جدھر بھی جائیں گے لوٹ کر واپس اپنے مرکز پر ضرور ہیں. تو بلوچستان اور پشاور کے حوالے سے واقعی سہولتیں ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے, اور یقیناً ہم
سب اپنے جو ہمارے بھائی نے کتابوں کی اور رسائل میں خود ایک جریدے کی تھی پیڈیکل، میں ضرور اپنی کتابیں بھی بھجواؤں گی اور اپنے رسائل بھی بھجواؤں گی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم خصوصی افراد کے لیے ہمیشہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات بڑے اعتماد سے بڑی خوشی سے کہتی ہوں کہ 20 سال پہلے کا زمانہ جو تھا خصوصی افراد کے حوالے سے، وہ مسلط آمیز حیرت کا زمانہ تھا۔ یعنی اگر اس زمانے میں کوئی خصوصی فرد کسی کوئی کارروائی اٹھانے سے انجام دیتا تھا تو وہ حیران کن ہوتا تھا، اس کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے اور اس کو اس کی پذیرائی کرتے تھے۔ مگر اب خصوصی افراد کے لیے ہم پاکستان کی ہمیشہ ان حوالوں کا ذکر کرتے ہیں جو ذرا منفی سطح کے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں اس معاشرے نے ہم جیسے افراد کو بہت کچھ دیا ہے۔ اس معاشرے آج 20 سال پہلے کا اگر آج سے موازنہ کریں تو آج کامیاب خصوصی افراد کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ اب حیرت کی جگہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اب کوئی بھی شخص حیران نہیں ہو سکتا، اسے ہونا نہیں چاہیے کہ کسی آنکھوں سے محروم شخص نے کوئی وہ بڑا کارنامہ سے انجام دے دیا ہے یا کسی اور طرح کی جسمانی معذوری یا کمزوری کے حامل افراد نے بہت بڑا کارنامہ سے انجام دے دیا ہے۔ اب حکومت اور وسائل سے یکساں ہوئے ہیں، اس وقت سے یہ حیرت جو ہے وہ حقیقت میں بدل گئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں پرسوں اپنی یونیورسٹی کی ایک تقریب میں شرکت کری تھی، وہاں پہ ہماری ایک طالبہ تھی مصباح عزیز، وہ نعت خوانی نے بہت مطلب ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا دیا ہے اور اسی طرح سے وہ بانسری بھی بجاتی ہیں، تو ان کو بہت پذیرائی ملی، بہت سراہا گیا۔ لیکن پوری اس تقریب میں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس یونیورسٹی کے اندر دو ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں جو اپنی لساعت سے بڑھ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بہت زیادہ اپنے حصے کا کردار اس معاشرے میں وہ مسائل نہیں بنتے معاشرے کے لیے بلکہ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، وہ مسائل کا حصہ نہیں ہے بلکہ مسائل کے حل کا حصہ ہیں۔ تو ایسے مطلب میں یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک جو درخواست کروں گی وہ یہی کہ کشادہ دلی بہت ضروری ہے۔ جیسے میں صدر شعبہ کی حیثیت سے میں نے کام کیا ہے تو مجھے اپنے ساتھ ایک معاون خود رکھنا پڑی اپنے خرچ پر، اور میں نے اس ادارے کی خدمت کی۔ تو یہ کوئی ادارے پر بوجھ نہیں ہوتا ہے، ادارہ اس بات کو ریئلائز کرے، محسوس کرے کہ ایک ہمیں جیسے کلرک ہے یا کوئی اور کوئی فرد ہے جو ہمارے آئیڈیاز کو اس طرح سے مطلب ریپرزینٹ کر سکے یا لکھ سکے یا ہمارے ساتھ کام کر سکے جس طرح سے ہم ان کو کروانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی خدمت ہے۔ لیکن اب یہ مطلب آپ خراج تحسین پیش کرنا یہ خود بہت اچھی بات ہے، میرے لیے یہ بات آج بھی بہت اعزاز رکھتی ہے کہ میں نے آج دوسری مرتبہ یہ میری زندگی کا پہلا موقع بھی اس وقت آیا تھا جب سویب صاحب نے مجھے بلا کر ایک مطلب ایسے دانشوروں کے درمیان چڑھا دیا تھا مجمع چیز کو، اور آج بھی میں مطلب میں ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ میں کسی ایسی محفل میں شرکت کروں جس میں میں ایک مطلب اس ڈفرینٹ پیپل ہونے کی حیثیت سے میں موجود ہوں اور میرے ساتھ سارے وہ لوگ بیٹھے ہوں جن کو میں ہمیشہ سے آئیڈیلائز کرتی رہی اور وہ مجھے پہچانے، مجھ سے مکالمہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے، میں ان سے مکالمہ کرنے میں خوشی محسوس کروں۔ تو یہ پھول کے ایڈیٹر جو ہیں میں ان کو اس بات پر بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے میرے اس خواب کو جس کا شاید بھی ان کو کبھی بھی نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کو پورا کرنے کا وسیلہ انہیں کو بنایا ہے۔ اور میں ہمیشہ میں کبھی ایک انکار نہیں کر سکتی
इनकी किसी भी दावत पर, जब भी उन्होंने मुझे किसी तकरीब में दावत की, शिरकत की दावत दी, तो मैं चाहे कितनी मसरूफियत नहीं होती या मुश्किल तो नहीं होता, मैं ज़रूर एक इज़्ज़त का, एक एहतराम का, मोहब्बत का ताल्लुक़ है जिसको कभी लफ्ज़ों में भी बयान नहीं किया जा सकता। बात जो लफ्ज़ हैं वो बात जो जज्बे हैं वो लफ्ज़ों के मुताबिक होते भी नहीं हैं। और जहाँ तक ये बात है कि हम कैसे, मतलब मैं एक तजवीज़ ये भी देना चाहूँगी कि ये जो ख़ुसूसियों का आप कहते हैं, जैसे हम बहुत अच्छा एक जदोजहद करते रहे ख़वातीन और मर्दों को एक मर्द और औरत के खाने से निकाल कर एक मतलब यकजाई अदा कर दी जाए, वो भी एक जैसा सोचते हैं। तो मेरे पास काफ़ी नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत लायक हो जाऊँ इस वजह से। ये फ़र्क ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि सब ना देख सकने वाले या सब किसी महरूमी का शिकार लोग भी वैसे मतलब सलाहियतों के माने नहीं होते या आगे बढ़ने का हौसला नहीं रखते, और बहुत सारे जैसे बहुत से नॉर्मल लोग नहीं रखते। तो इंसान की हैसियत से जब आप उनको देखेंगे और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया होगा कि उनके अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, तो यकीन कीजिए जो उनके अंदर फहम फरासत है उससे इस मुआशरे को बहुत तवानाई मिलेगी और बहुत मुस्बत अंदाज में मुआशरा आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये अल्लाह ताला ने सूरह अबस में फरमाया है कि अगर वो नाबीना जो आपके पास आया था वो समझता तो हो सकता है समझाना, उसको समझाना उन लोगों के समझाने से ज़्यादा मुतवक्किल होगा जिनसे आप बात कर रहे थे। तो ये एक इस्तारा है, एक तमहीद है, एक तमसील है जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी एक चीज़ से किसी को महरूम कर दिया जाता है तो वो हर चीज़ से महरूम नहीं हो जाते, उनके अंदर समझ फहम फरासत मौजूद होती है, लेकिन उस फहम फरासत और उस समझ कुछ दर्जात होते हैं जो हर शख्स के अंदर, फिर मैं कहूँगी हर शख्स के अंदर यकसन नहीं होती। कोई इस खुदादार नेमत को पहचान लेता है और कोई नहीं पहचानता और अपनी माजूरी को ही अपने लिए बायसे मलामत या बायसे तर्स बनाकर पेश करता है। तो इसलिए जो आगे बढ़ना चाहे, मैं समझती हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं जो 20वें पेड़ पर होते हैं हमारे, लेकिन उनको एक होता है कि हम किसी हैसियत में पहचाने जाएंगे, हम किसी माजूरी का शिकार हैं। लेकिन ऐसे खुददार लोग भी हैं जो इसको कोई वजह नहीं बनाते, कोई माजूरी नहीं बनाते, कोई मजबूरी नहीं बनाते। तो ये डिफरेंशिएशन हर जगह मौजूद है, मतलब हमारे अंदर भी, एक नॉर्मल लोगों के अंदर भी। तो इस वजह से हमें अगर बराबर का दिया जाए, जो जिस मकाम पर है तो उस मकाम तक पहुँचने के मौके फराहम किए जाए, तो मैं समझती हूँ कि हमारा मुआशरा बहुत बेहतर पर राहत हो जाएगा। और जो खास तौर पर राइटर्स हैं, बच्चों के पर लिखते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस मौजू पर ज़रूर लिखें और इस मौजू पर ड्रामे होने चाहिए, इस मौजू पर अफसाने मालूम होने चाहिए, ताकि दूसरे बच्चों की तरबियत हो सके और हम एक कर्ज से आने वाले बच्चों को, आने वाले नस्लों को उस तरफ से बचा सकें जिससे 20 साल पहले मैं न भूल ना सकूँ। बहुत शुक्रिया।